صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ آج ہم سارے کے سارے اپنی خالص نیتوں کے ساتھ اور انتہائی عقیدت بھری محبتوں کے ساتھ حضور خواجہ خواجگان قلندر دوران خواجہ بابا محمد صدیق صاحب جنگی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس باغ کی آج کی اس تقریب میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ یقیناً سارے دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں، مقامی لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور ہر آنے والا اس حوالے سے خوش نصیب ہے کہ جہاں بیٹھا ہے یہ نقشبندی آستانہ ہے۔ یہ صدیق اکبر کے فیض سے فیض یافتہ بابا محمد صدیق صاحب کا آستانہ ہوا ہے، اور یہاں سے بڑے بڑے ناکارہ جو ہے یہاں سے بہت کچھ لے گئے، اور ہم بھی اپنی جھولی خالی لے کے آئے ہیں کہ اللہ کا فضل جو میرے بابا جی پہ ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ میں آج کی اس تقریب میں ہر شخص کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ آج ہمارے بالکل سامنے والی آنکھیں، ظاہری آنکھیں ایک ایسی ہستی کو دیکھ رہی ہیں جنہیں ہمارے بابا جی سرکار نے مکمل فیض جولی میں بھر کے دی، اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چشمہ فیض ہے، یعنی میری مراد حضور کی ملاقات طریقت رابر شریعت خواجہ خواجگان صوفی دوران درویش دوران عاشق رسول حضرت قبلہ بابا محمد رفیق صاحب سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ہم پیاسے کنواں نہیں بولا کرتا، کنویں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے ثقافت کرنی ہے، پیاسا چیختا ہے، درد پیاسے کو ہوتی ہے، لیکن میں بتاؤں ہم بڑے غافل لوگ ہیں، اللہ کی رحمت بھی رات کے آخری پہر آ کے آوازیں دے رہی ہوتی ہے، رحمت کو کیا پڑی ہمیں آوازیں دینے کی، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے، وہ نسبت رسولی ہے، اسی نسبت سے یہ شجرہ چلتے چلتے آج ہم جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے مرشد کامل کے ہاتھ پہ ہے، ان کا ہاتھ اپنے مرشد کامل کے ہاتھ پہ ہے، اور یہ سیدھا دست مبارک صدیق اکبر کے ہاتھ پہ چلتا ہے، اور جب یہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ آیا تو وہ ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ سے مل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور حضور کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے محبوب کا ہاتھ یہ رب کا ہاتھ ہے۔ ایک انسان کا نسب چلتا ہے، میرا میرے باپ کا نام، میرے دادے کا نام، میرے پردادے کا نام، کچھ پتہ نہیں کہ میرے دادا جی کیسے تھے، میرے پردادا جی کیسے تھے، میرے والد کا عمل کیسا تھا، یہ ہو گیا نسب۔ اور ایک ہوتا ہے انسان کا حسب، روحانی رشتہ اور تعلق، وہ ہے میرا مرشد کامل کے ساتھ، اس کا اپنے کامل کے ساتھ، اس کا اپنے کامل کے ساتھ، ہر کوئی کامل ہو اور اکمل کے ساتھ جا کے مل جائے تو بتائیے پھر فیوز و برکات کا حال کیا ہوگا۔ میں بڑی سادی سی دو چار باتیں کر کے اور آج کے اس مجلس پاک کے روح نواں نوجوان، فاضل نوجوان، عالم بعمل، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبداللہ صاحب، جنہیں میرے بابا جی کا فیض سجادہ نشینی تک لے آیا، اور ایک کم سن نوجوان کے کندھوں پر اتنا بڑا وزن رکھا گیا، ہر ایک کے کندھے نہیں برداشت کر سکتے، یہ کندھے صدیق کے تھے جن پہ مصطفیٰ بیٹھے، یہ صدیقیت کا کندھا تھا نا جس پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں،
آج وہی کرتا ہے جس پر وہ فیض صدیقیت ہے. اسی فیض صدیقیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس آستانہ پاک کے لیے ایک نوجوان مرشد کامل مل گئے. دیکھیں اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا چلا تھا نا, کتا چلا تھا, رب کو وہ بھی بڑا پیارا لگ گیا تھا, اور جہاں جہاں ان کا ذکر ہوا کتے کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا. یارو کبھی یہ بتاؤ کسی کے گھر جائیں آپ یا آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ پوچھیں کتنے مہمان آئے ہو تو آپ کہیں گے ہم 5 آئے, چھٹا ہمارا کتا بھی ساتھ ہے. کیا میزبان محفل اس بات کو پسند کرے گا؟ بھائی میں نے مہمانوں کا پوچھا کتے کو تو کوئی نہیں, کتا تو مہمان بن ہی نہیں سکتا. میں نے پوچھا بندے کتنے, آپ نے کہا 5 ہے, چوتھا چھٹا کتا ہے, ہم 7 ہیں اور 8واں کتا ہے, ہم 9 ہیں اور 10واں کتا ہے. کتے کا ذکر تو ہمارے اس میں نہیں آتا, لیکن جو ولیوں کے ساتھ کتا ملتا ہے رب قرآن میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. جب ان آستانوں کے ساتھ میں آپ کوئی بھی عمر زید بکر مل جائے تو پھر وہ عام عمر زید بکر نہیں ہوتا, بلکہ وہ نسبتوں میں جڑ کر اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام تر کمالات اس کے مرشد کی کمالات جانے جاتے ہیں. اس لیے آپ بندوں جیسی بات نہیں. اور دوسری بات سنیں, ایک بندے نے مسلم شریف کے اندر روایت ہے, بخاری شریف کے اندر روایت ہے, ایک بندے نے 99 قتل کیے بار. ہاں اپنے علماء سے سنا ہے, میں پورا واقعہ نہیں بیان کرتا, سب نے سنا ہے نا 99 بندے نے قتل کیا تھا. پھر کسی بندے سے پوچھا یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرے کا تو نے عمل کیا کیا ہے, گناہ تیرا کیا؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے. وہ کام کیا, اس نے کہا وہ اتنا بڑا قاتل ہو کے توبہ کرنا چاہتا ہے, تیری کہاں سے توبہ قبول ہو؟ تو تو بڑا گناہگار ہے, تو تو بڑا سیاکار ہے, تیرے اندر تو کوئی ایسا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے, تیرے اندر تو کوئی ایسا سلسلہ. اس نے کیا کیا, اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر لیے. یہ بھی سنا آپ نے. اب پھر کسی نے پوچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کسی بندے نے, عالم تھا, علم والا تھا, یقین کامل والا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا انسان کے گناہ جتنے بھی ہو رب کی رحمت سے بڑے تو نہیں ہو سکتے. کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ساری مخلوق کے گناہ مل جائیں میری رحمت کے 1/4 حصے کے برابر بھی نہیں. اب اسے پوچھا ہے میری تو توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. کہا میں کیا کروں, نفل پڑھوں, وضو کر کے سجدہ کروں, میں رونا شروع کر دوں, مصلی بچھا دوں؟ اس نے کیا کہا تھا کسی کو پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, وہ سامنے بستی ہے وہاں چلا جا. کیا کہا تھا؟ وہ سامنے بستی ہے, وہ قریۃ صالحہ, نیکوں کی بستی ہے, نیک لوگ بیٹھے ہیں. اس نے کہا میں کیا کروں وہاں جا کے؟ کہا وہاں تجھے خدا ملے گا. کیا ملے گا؟ خدا تجھے وہاں ملے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ گھر سے آئے تھے کہ آپ کا رب گھر تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. راستے میں جہاں رکے وہاں بھی رب تھا, یہاں بھی رب ہے. لیکن اللہ کے محبوبوں کے پاس جو رب کا رشتہ ہے وہ نہ گھر میں میرا اور رب کا وہ رشتہ ہے, نہ راستے میں کسی کا تعلق رب کے ساتھ اتنا ہے. اس بندے نے جو کہا بخاری و مسلم کے اندر لکھا گیا, میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے کہا وہاں چلے جاؤ. سوال بنتا ہے کیا وہاں جہاں یہ پوچھ رہا تھا رب نہیں تھا؟ رب تھا. تو وجہ کیا ہے؟ جس رب نے وہاں توبہ قبول کرنی ہے کیا یہاں توبہ نہیں قبول کر سکتا؟ کہاں قبول کر سکتا ہے. پھر کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے کہ گناہ اتنے ہیں. اب گناہگاروں کی وہ سنتا ہے, اپنے یاروں کی وہ مانتا ہے, اور جن کی مانتا ہے ان کے پاس بیٹھ جاؤ گے تمہاری بگڑ بھی بن جائے. بات اتنی ہے, کسی کی سن رہا ہوتا ہے, کسی کی مانتا ہے. ہم اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آئے بتائیے؟ کیا رب وہاں نہیں تھا, مسجدیں وہاں نہیں تھی؟ کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھتے تھے, وہاں اذانیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہاں سجدہ کرنے والے نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے؟ پھر وہاں سے سفر کر کے دور دراز سے, کوئی لاہور سے آ رہا ہے, کوئی سیالکوٹ سے آ رہا ہے, کوئی کراچی سے آ رہا ہے, کوئی پشاور سے آ رہا ہے, کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے, یہاں اتنا خرچہ کر کے کیوں آئے بھائی گھر بار چھوڑ کے؟ کیونکہ ہمیں مسلم شریف نے بتا دیا, بخاری نے بتا دیا
پتا ہے وہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو بتا سکتا ہے وہ توبہ کرنے کے لیے پہنچا تھا؟ نہیں پہنچا تھا، وہ راستے میں تھا، اس پر بہت تاریخ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آستانے پر نہیں پہنچا، نیکوں کی بستی میں نہیں آیا، نیکوں کے جھرمٹ میں نہیں بیٹھا، راستے میں تھا۔ اسرائیل شام میں آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ توبہ کرنے۔ کہا میرا تو وقت پورا ہو گیا ہے، یہاں ایک نکتہ دے کے جا رہا ہوں، اور وہ نکتہ کیا ہے؟ ادب والا نکتہ ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں ہے تو محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت میں بڑی عقیدت رکھی جاتی ہے، محبت بھی ہے ادب بھی ہے، لیکن ادب پہلے ہے، محبت بعد میں ہے۔ میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، ہر ایک کی محبت ہے، آپ اپنے آستانے میں جائیں، اپنے مرشد کامل کا دیدار کریں۔ جہاں مردوں کا دل کرتا ہے، عورتوں کا بھی جو دل کرتا ہے، میری ماں کا بھی دل کرتا ہے، میری بیٹی کا بھی دل کرتا ہے، میری بہن کا بھی دل کرتا ہے، ضرور آئیں، ضرور آئیں۔ فیض سے کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، لیکن جو شریعت نے دائرہ دیا ہے، حد دی ہے، اس حد کو کراس نہ کریں۔ میری بیٹیاں، میری مائیں، بہنیں، اس بات کو خوب یاد رکھیں، مرشد اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ راضی نہ ہو، اور جب رسول اللہ راضی ہو گئے تو پھر رب راضی ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عورتیں اس طرح نہیں آتی تھی کہ ان کے سر پہ کپڑا نہ ہو، واجبی کپڑے پہنے ہوں، جسم ڈھلکتا نظر آ رہا ہو، مردوں میں کھڑے ہو کر اپنے مرشد کو مل رہی ہو۔ سب سے بڑا مرشد کامل دنیا میں میرے رسول اللہ ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آنے والی ہستیاں اور عورتیں، ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر آئی، سیدہ عائشہ کی بہن آئی، ان کے کپڑے تھوڑے سے باریک تھے، جسم کے حصے کچھ نظر آ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے منہ پھیر دیا، فرمایا عائشہ اسے کہو کپڑے بدل کے آئے، اور کپڑے موٹے پہن کے آئے، چادر اوپر رکھ کے آئے تاکہ جسم نظر نہ آئے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہر عورت کے ساتھ یا اس کا بیٹا آ رہا ہے، یا باپ آ رہا ہے، یا بھائی آ رہا ہے، انہیں چاہیے ہم شریعت کے ان آستانوں پہ جا رہے ہیں جہاں سے ہمارے دل کا صفایا ہو۔ ویسے صفایا کیسے ہوگا کہ مرد بھی بیچ میں ہوں، عورتیں بھی بیچ میں ہوں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں غیر محرم کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی آواز بلند آواز سے۔ وہ نعت کیسے پڑھ سکتی ہے؟ وہ بیچ میں بیٹھ کیسے سکتی ہے؟ ہاں، باپردہ جگہ ہو تو مسجدوں میں لباس پڑھنے بھی آئے، باپردہ لباس میں آئے، جب آستانوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مرشد کامل کو ملنے آئے تو پورا لباس ہو، سر ڈھانپا ہوا ہو، صرف چہرہ ننگا رکھنا، ہتھیلی ننگی رکھنا اور پاؤں ننگے رکھنا، اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے۔ ایسا لباس میں آپ پہنے کہ ان کا جسم کسی جگہ سے نظر آ رہا ہو، اور اگر ایسا ہے تو وہ اپنے اوپر لعنتیں لے کے جا رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اسے ڈھانپتا ہے، جب وہ غیر محرموں میں چلتی ہے تو جہنم کی طرف سے دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ صرف اکیلی جہنم میں نہیں جاتی، اس کے ساتھ کئی لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اس کا باپ بھی جائے گا، اس کا بیٹا بھی جائے گا، اس کا بھائی بھی جائے گا، اس کا خاوند بھی جائے گا، یہ چار رشتے ہیں۔ اس لیے اس آستانے کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا آستانہ ہے، اور یہ کلندر دورہ کا آستانہ ہے۔ میرے بابا جی کی بارگاہ میں خواتین آتی تھی، ان کی کلندری لائن تھی، عورتیں آتی تھی، انہیں باہر کو ہاتھ میں لگاتے تھے، عورتیں خود آگے آگے ان کے ہاتھ کے گوشے لیا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا ایسا کیا کرو، گوشے تو سب کے لیے برباد رہتا نا، اس لیے عورتوں کو چاہیے باپردہ رہیں، جب مرشد کامل آ جائیں تو ان کی برادر سے ان کے بارگاہ میں حاضری اور اپنا سر جو ہے وہاں پہ جھکا دیں، سر جھکائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ تو یہ آستانہ جس کی ترغیب اور جس کی ترقی کے لیے صاحبزادہ محمد عبداللہ صاحب حاضر خدمت ہیں، انہوں نے اپنی زندگی آستانے کے لیے وقف کر دی ہے، اپنی خواہشانی اور دنیاوی تمام تر خواہشات کو اسے کچھ پھینک کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور سمجھیں سجادگی بڑی آسان کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جہاں ہم اکیلے کے لیے سوال ہوگا اس سسٹم کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ جب کہیں کچھ کہیں تو اس پر حکم، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ اب تک اس 100 قتل کرنے والے نے مرنے سے پہلے ایک ادب کی بات کی، ایک عمل کیا، اس نے کہا یا اللہ میں مرنے لگا ہوں، اس سے پہلے کیونکہ آگے میں جا نہیں سکتا، اسرائیل سامنے
سامنے کھڑا ہے, موت سامنے کھڑی ہے. اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے, وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے, اس نے اپنا سینہ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف کر دیا اور اسی طرح گرا اور مر گیا. اللہ نے اس کے اس عدم کو قبول کروا لیا. اللہ نے جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جن کی ڈیوٹی جہنم پر تھی وہ بھی آ گئے. اب دونوں کا موقف اپنی جگہ درست تھا. جنت والے کہہ رہے تھے توبہ کے ارادے سے نکلا ہے, اس لیے اس کو جنت میں لے کے جانا ہمارا حق بنتا ہے, ہم اسے جنت میں لے کے جائیں. آگے کھڑے ہو گئے جہنم پر, ڈیوٹی والے فرشتے نے کہا نہیں, توبہ کے لیے نکلا ضرور تھا, توبہ کی تو نہیں نا, ابھی وہاں پہنچا نہیں, اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. اللہ پاک دونوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسا کرو, زمین ماپو, اگر گھر کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ, اور اگر میرے دوستوں کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ. اور امام مسلم لکھتے ہیں اپنی مسلم شریف میں, صاحب روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے گھر کے قریب تھا, رب نے زمین کو وحی کی اور کہا میرے دوستوں کی جانب سکڑ جا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب نکلتا ہے, اللہ کو اپنے یار سے اپنے ولیوں سے بڑا پیار. وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے ہر اس گناہگار کو بخش دوں جو جتنا قریب ہوگا, کامل کے قریب ہوگا, اتنا وہ بخشا جائے. بتائیے میرے بابا جی سرکار سے ہماری نظر میں کامل کوئی نظر آیا آپ کو؟ شریعت کا پابند ہو, تہجد گزار ہو, ظاہری شریعت اور باطنی شریعت کا علم بردار ہو, زبان سے جو نفس نکال دے, رب کا وعدہ ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, بندہ سوال کر کے ابھی ہاتھ منہ میں پھیرتا نہیں, میں اس کی دعائیں قبول کر دیتا ہوں. میرے بابا جی کا یہ خوبصورت قسم کا عمل تھا. کوئی بندہ آ گیا, اس نے کہا حضور دعا کریں, اولاد نہیں ہے, حضور دعا کریں بیماری جان نہیں چھوڑتی, حضور دعا کریں میری اولاد نافرمان ہے. بابا جی میں بیٹھا ہوتا کوئی بھی تو فرماتے ہیں دعا کریں. بابا جی دعا آپ سے لینے آئے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے, کیونکہ اللہ تو ان کی زبان میں بولتا ہے, انہوں نے کہہ دیا قبول ہو گئی. اب ہم سے دعا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اتنے بڑے ولی تھے تو گھر بیٹھتے, مطلب کیا ہے؟ ولی اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور وہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کہہ رہے دعا سارے کرو تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اتنی سی بات پہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے تھے. اور اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے کامل انداز میں میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے. یہ بڑا لمبا ایک واقعہ ہے, یہ لمبی تفصیل ہے, لیکن میں آپ تمام عوام سے رکھے سکتا ہوں. صرف لنگر کھانے کے لیے مرشد کے سامنے رقص کر دیا, 4 پیسے دے دیے, ناخوانوں کو دعا دے دی, رات گزاری, قوالی سنی, چلے گئے, سال کے بعد پھر آگے چکر لگایا. یہ وفا نہیں. وفا کیا ہے؟ یہاں سے آنے کے بعد جب واپس جائیں تو یہ عہد لے کے جائیں, جیسا آیا تھا ویسا آپ واپس پلٹ کے نہ جاؤں. اگر داڑھی نہیں تھی اب داڑھی بھی آئی نہیں, اگر بے نمازی تھا تو نمازی بن کے جاؤں گا, اگر حرام کو آتا تو حلال کیا وعدہ کر کے جاؤں گا, اگر میں گناہ گار تھا تو اب گناہ چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ اگلی بار آئے تو ولی کی نگاہ کا صدقہ آپ کے اندر رب تعالیٰ پوری شریعت کو اتار. بندہ کسی ولی کے پاس جائے, حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی کی 3 نشانیاں ہیں. تو جب ولی کی 3 نشانیاں تو پھر مرید کی بھی نشانیاں تو مومن ہے. پہلی نشانی جس کو دیکھ کے رب یاد آئے, اذا روز ہو کے رب, جس کو دیکھیں رب یاد ہے. اپنے ولی قبر کو دیکھیں, اپنے پیر و مرشد کو دیکھیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کے آپ کے دل کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یا اللہ تو بڑا ہے, تو کتنا حسین ہوگا جس نے اتنا حسین مرشد دیا ہے. ایک نشانی یہ. دوسرا اس کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے, یعنی اس کی عاجزی, اس کی نماز, اس کا سچی زندگی, اس کا لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا, اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیار محبت سے بولنا, ہر ایک کی بات سننا, اس پر دعا دینا, یہ تمام طرح مال دل کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسا کر. جب یہ خواہش پیدا ہو جائے سمجھے کہ ولی کے اندر بہت بڑا کمال ہے جو تیرے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اور تیسرا اس کا علم, تیرے علم میں اضافہ
اضافہ کرے. الحمدللہ ہمارے مرشد یہ عالم بعمل بن کر الحمدللہ سجادہ نشینی کی سطح پر آئے. انہیں پورا پالش کر کے بھیجا ہے روحانیت میں. انہیں بابا فرید الدین کے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی پگڑیاں پہنائی گئی ہے. ایک سلسلے میں نہیں، چاروں سلسلوں کی تمام فیض و برکات انہیں عطا کر دی گئی. پورا سال پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، ہر بندے کو کہتے ہیں یارو آؤ بیٹھ کے اپنا ذکر کریں، آؤ بیٹھ کے دنیا کی تعلیم و تربیت کا ذکر کریں، آؤ مدرسے کے لیے کچھ کریں، آؤ بابا جی نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے اس سبق کو یاد کریں. وہ بابا جی کا ایک ہی سبق ہے، نماز نہیں چھوڑنی اور سچی زندگی سے دور نہیں ہونا، اور اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں بہنوں کو اور اپنے گھر کے تمام خواتین کو ادب سکھانا ہے. اور ادب کیا ہے؟ بے حیا نہیں بننا، حیادار بننا. اپنی بچیوں کو بے شک ساتھ لاتے ہیں، باپردہ انداز میں بٹھائیں. جب مرشد کامل اکیلے ہو تنہائی میں، عورتیں ادب سے جا کے ملیں اور سے دعا لیں. ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ اپنے مرشد سے ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بندوں کو پھیلاتے ہوئے آئے اور مرد خود ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی کو بچی کو لے کے آ رہا ہے اور اسے یہ خیال کہ کتنے غیر مردوں کے اندر سے ہو کے جا رہی ہے. یہ معاملہ بھی ختم کریں. اس آستانے کے اندر الحمدللہ نقشبندی آستانہ ہے، مجددی آستانہ ہے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ کا فیض ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا فیض ہے، میرے بابا جی سرکار کا فیض ہے، میرے لالا جی سرکار کا فیض ہے. اس شہر میں شریعت ظاہر بھی ہے اور باطنی شریعت دونوں کا امتیاز ہے. اس لیے جانے والوں آنے والوں اس بات کا خیال رکھیں، جا کے سینہ تان کے کہیں لوگوں آؤ ہمارے بابا جی کے اور لالا جی کے آستانے پہ. تمہیں غیر شرعی بات کوئی بھی نہیں ملے گی، کوئی بھی غیر شرعی بات کہیں بھی ہوتی ہے. آج کل سچر سرور رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرف چل رہا ہے، لوگ بھگڑے مار رہے ہیں، اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے. ڈھول مار کر جو ہے بازار پہ جا رہے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے. عورت پر نقص کر رہے ہیں، گناہ ہے، حرام ہے اسلام کے اندر اس کے اندر. اور کوئی سنیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سنیت سے باقی ہیں. سنیت کیا ہے؟ جہاں ادب ہو، جہاں محبت ہو، جہاں عقیدت ہو، جہاں حیا ہو، جہاں خوف ہو. اور یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. اور کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. میں جو بھی کچھ ہوں تیرا کرم ہے. یہ بات میں بربلا کہوں گا کہ ذکر صلی اللہ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. بارے دیگر خواجہ محمد اللہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتے. اتنا خوبصورت مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام اور تربیت کی اہتمام اور سارے روحانی اہتمامات کیے. ناظرین سرکار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہمارے بابا جی قبلہ بابا جی کی ایک اور تصویر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں.